لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کوئی پیشہ اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی سے سوال کرنا زیادہ ذلت امیز ہے۔ میں تمام دنیا سے منت کے ساتھ نہیں ملتا اور نہ بلند رتبے کو ذلت کے بدلے فروخت کرتا ہوں۔ میں اس پر عاشق ہوتا ہوں جس کی آنکھیں قدرتی طور پر خوبصورت ہوں، تاکہ اس کی آنکھ پر سرما کا بھی احسان نہ ہو۔ میرا گھر ہر آنے والے کے لیے قیام گاہ ہے اور میرا توشہ جو بھی کھائے سب کے لیے مباح ہے۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہوتا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں، اگرچہ روٹی اور سرکے کے سوا کچھ نہ ہو۔ تو شریف انسان اس پر راضی رہتا ہے، لیکن کمینے کے لیے یہ وبال ہے۔ فقر پر انسان کا صبر کرنا اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے اور محتاجی کا سوال اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان کو گزر بسر کے لیے کم روزی کافی ہے۔ ہر قسم کی روٹی بھوکے کے لیے مناسب غذا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری کل عزت خدا کی وجہ سے ہے۔ میرے آخر والے اول والے سے کمالات کے وارث ہوئے ہیں۔ جب میں احسان کرتا ہوں تو اس کے پیچھے دوسرا احسان بھی لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے سوال ہی نہ کرے۔ جب کوئی غریب انسان میرا ساتھی ہوتا ہے تو میں اس کو اس قدر دیتا ہوں کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب فریاد کرنے والا مجھ سے کسی مصیبت کی فریاد کرتا ہو تو چمکتے ہوئے شہاب ثاقب کی طرح اس کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اپنے پڑوسی کو اپنے بال بچوں کی طرح خیال کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے تمام مکانوں میں سے میرے مکان کو پسند کیا اور میں نے اس کی اور اس کے بچوں کی اپنی ذمہ داری میں حفاظت کی اور کبھی کوئی بہانہ نہیں کیا۔ کینہ رکھنے والے کو بھی سلام کر لیا کر، اس سے ان کے دلوں کو تسلی ہوگی، کیونکہ کبھی سڑی ہوئی کھال کو بھی صاف کر کے رنگا جاتا ہے۔ اگر وہ ناگواری کی وجہ سے کنارہ کریں تو ان کو تعظیم کے ساتھ سلام کرو، اور اگر تم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں تو سوال نہ کر۔ اگر کینہ رکھنے والوں کی بات کا سننا تمہیں تکلیف دیتا ہے تو خیال کر لو جو بات وہ تمہاری غیبت میں کرتے ہیں وہ نہیں کہیں گے۔ میں ہجر کی راتوں کو دوست رکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ان سے خوش ہوں، بلکہ اس امید پر کہ شاید ان کے بعد وصال نصیب ہو۔ میں وصال کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر چیز زوال کی خواہش مند ہے۔ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور اس کی معافی کا امیدوار ہوں، اور یقیناً جانتا ہوں کہ وہ عدل سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر اللہ پاک نے معاف فرما دیا تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر عذاب دیا تو میں اس کا مستحق ہوں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو زمین پورے زلزلے میں ہوگی، دفعتاً پہاڑ اڑنے لگیں گے جس طرح تم بادلوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہو۔ سور کے پھونکنے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور اس وقت اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ وہ اپنا حال اپنے رب سے بیان کر دے گی۔ جو کچھ انسان نے کیا ہے سب کو موجود پائے گا، اگرچہ وہ چیونٹی کے برابر ہو۔ وہ خدا جو مالک و قادر ہے نفس سے محاسبہ کرے گا، تو نفس نقصان میں رہے گا یا فائدے میں؟ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ بغیر پیے ہوئے نشہ میں ہوں گے، مگر جب تم آنکھ کو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ کس چیز نے اس کو اس قدر خوف زدہ کر دیا ہے۔ میرے گناہ میرے لیے مصیبت ہوں گے، جب قیامت کے دن وہ میرے اوپر لادے ہوں گے۔ میں آخرت کو فراموش کیے رہا، پس افسوس کہ میں نے نفس کی آرزوئیں اور خواہشیں پوری کیں۔ ایک دیوانہ علم نجوم کا ماہر مجھ کو ڈراتا ہے کہ مریخ برج حمل میں لوٹ آیا ہے۔
تو میں نے کہا کہ تو اپنے جھوٹے ہیلے بہانے مجھ سے دور رہنے دے۔ میرے نزدیک مشتری اور زحل دونوں برابر ہیں، کیونکہ میں مصائب کو اپنے خالق اور رزاق کی مدد سے اپنے سے دور کرتا ہوں۔ تلواروں نے میرے کسی دشمن کو نہیں چھوڑا، اور سخاوت نے میرے پاس مال نہ چھوڑا۔ بادشاہوں کے شکار خرگوش اور لومڑی ہیں، لیکن جب میں سوار ہوتا ہوں تو میرا شکار بہادر ہوتے ہیں۔ میرے شکار لڑائی میں سوار ہیں، اور میں جنگ کے وقت خونخوار شیر ہوتا ہوں۔ تم 3 چیزوں کو ضرور چھپاؤ گے: بہادری، علم اور مال، اس لیے کہ لوگ ان کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں کو ان چیزوں کے زوال سے ہی چین ملے گا۔ خدا نے فیصلہ کیا اور وہ اٹل ہو گیا، اور جو کچھ خدا نے فیصلہ کیا ہے اس میں زیادتی نہیں کی ہے۔ جب فیصلہ کیا تو فیصلہ میں خیانت نہیں کی، جب حکم کیا تو حکم میں ظلم نہیں کیا۔ پہلے ہماری روزی پیدا کی، حالانکہ ہماری روحیں عدم میں تھیں۔ نجومی اور طبیب دونوں نے کہا کہ مردے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا اگر تمہاری بات ٹھیک ہوئی تو مجھ کو کوئی نقصان نہیں، اگر میری بات سچ ہوئی تو تم خسارے میں رہو گے۔